وہ کہے گا اگ جاؤ تو اگ جائے گی. وہ کہے گا پرومپٹ, میں اسے مانتا ہوں بالکل. کون ہو رہا ہے نا. ابھی کورونا دیکھ لیں جو ہے وہ ہوا ہے 2019 میں اور 20 میں. اٹ واز اے ٹریلر. ہم تو سمجھتے تھے یہودی سازش ہے, چائنی سازش بھی ہے دجال کے اندر ہے. اور دوسری چیز اس کے اوپر یہ ہے کہ دجال کا جو سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے وہ اس کے پاس سپر نیچرل پاورز اس کے ہاتھ میں ہوں گی. پانی جو ہے بیسیکلی یہ تو لائف لائن ہے نا. کہا جاتا ہے نا کہ اگلی جنگیں پانی پہ ہوں گی. جی, سب سے جو بڑی دجال کی ایک اور اچیومنٹ ہونی ہے وہ میڈیکل سائنس میں ایسی ہوگی. وہ جو آج کل جرمنی میں چل رہا ہے نا کہ آپ اپنی باڈی فریز کریں اور 50 سال بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں. تو جو DNA ریسرچر ہے ٹاپ کا امریکہ کا, وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ میں خود کسی چیز کو کریٹ کر دوں. اور اس نے اپنے سبارڈینیٹ پروفیسر سے کہا کہ میں یہ کریٹ کر دیا تو میں پھر اعلان کروں گا آئی ایم اے گاڈ. پچھلی ساری تہذیبوں میں جب سے انسانیت آئی ہے, یو کین میری اے مین اینڈ یو کین گیٹ اے میریج سرٹیفکیٹ. تو مگر ان چیزوں کو نیگیٹو پیک کر کے آپ لوگ کیوں پریزنٹ کریں؟ ان سب چیزوں کے ایک ایک کا ہزار کروڑ فائدے ہیں. پرنس چارلز نے اس کے اوپر وہ بھانڈا ہی پھوڑ دیا. اس نے اس کے اوپر ایک انٹرویو چھوٹا کہیں ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. نو یو ول اور نتھنگ بٹ یو ول بی ہیپی. کہ 2030 تک پیپر منی ختم کرنی ہے امریکہ نے. آپ کو اس چیز سے الجھن ہے کہ ایک بندے کے کنٹرول میں سب کچھ آ جائے. آپ کو اس چیز سے بھی الجھن ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی نہیں ہونی چاہیے جو کرپٹو کرنسی دے رہی ہے. ڈی سینٹرلائزڈ ایک طرف تو رہے نا. اس پہ اس پروفیسر نے کہا ان کی یونیورسٹی نے, ہی وانٹس اے کرنسی which they can turn on and off at their own will. لو جی دجالیت کھل گئی ہے. اسلام نے ہمیں کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا, کچھ اصول دے دیے ہیں, سسٹم آپ نے خود بنانا ہے. وہ ہم نے بنایا کچھ نہیں بنایا. مجھے یہ سمجھ لیجیے تو اپنا بھی کوئی سولوشن دو. اس میں 1000 گنا آپ سے متفق ہوں. ہاں, ساڑھے کو سولوشن دینے والے مائنڈ ہی نہیں ہے. ہاں, یہ انٹیلیجنشیا نہیں ہے. یہ نہیں ہے. تو ہم سارے پدرم سلطان بود کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. یا مائی فادر واز اے کنگ, جی انہوں نے کیا تھا. آفٹر معتزلائٹس, معتزلہ کے بعد کوئی ریشنل مسلم کمیونٹی, کوئی گروپ ہمارے جو ہے نا اس میں وہ بنا ہی نہیں ہے. اور آج تک میں ڈھونڈتا ہوں یار. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. دجال ایک ایسا ٹاپک ہے بھائی جس کے اوپر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں نا تو آپ کو 5,35,09,658 ویڈیو مل جائیں گی. اور ان سب کے اندر وہی ساری ریپیٹیٹو باتیں ہیں جو کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں. مگر میں نے سنا ہے کہ میرے پاس جو تیسر بھائی آئے نا, ان کا دجال شاید کوئی ہمارے دجال سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تیسر بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ سر کیسا فیل کریں دوبارہ آ کے ہماری پوڈ کاسٹ پہ؟ بہت میں منتظر تھا کہ آپ دوبارہ بلائیں. سر ہماری خوش قسمتی بھائی جان. سر بتائیں دجال کے بارے میں. سر آپ کیا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو رکھتے ہیں؟ پہلے تو میں چاہتا ہوں اس کا کوئی لفظی مطلب ہمیں آپ بتا دیں, کیا ہے اس کا مطلب؟ جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. اور جو آپ نے فرمایا کہ 658 جو ہے وہ پیچھے کروڑوں میں سے ہے, تو یہ 59 بھی ہم انشاءاللہ ٹرائی کر لیتے ہیں. تو میں انشاءاللہ جو آپ نے کہا نا کہ دجال ڈفرینٹ ہے میرا, تو بیسیکلی دجال تو وہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. میری جو خود اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں وہ بیسیکلی ہے کہ وہ پچھلا تو بہت دنیا بتا چکی, جو اگلے نیکسٹ 30 اور 40 ایئرس شیپ اپ ہوں گے اس سسٹم کے تحت, تو میں اس کو کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں. کوئی 2-3 سال سے تو میں مستقل دیکھ رہا ہوں. اچھا. تو آج میری کوشش ہوگی کہ میں اس کے اوپر ہی زیادہ گفتگو کروں, کیونکہ وہی مسنگ لنک ہے وہ 6 کروڑ ساری ویڈیوز میں. تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا پہلے کچھ تعارف اور کچھ اس کا انٹرو ہو جائے, تو میں نے بھی اس کے لیے جو انٹرو سوچا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چند ٹریڈ مارک چیزیں دیکھ لیں, کیونکہ وہ ریپیٹیشن کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بتائیں نا. سب سے پہلے تو اس کا جو مادہ ہے, جو عربی میں 3 وہ الفاظ ہوتے ہیں, اس سے جو مادہ نکلتا ہے اور وہ آگے ورڈز بنتے ہیں, تو وہ دجل ہے. دجل کہتے ہیں بیسیکلی ڈھانپ لینے کو. اور دجال جو ہے وہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے, جیسے گڈ, بیٹر, بیسٹ ہوتی ہے, تو وہ آگے اس کی شدت بتا رہی ہوتی ہے. تو دجال سے مراد ہوگا کہ وہ ایسے ڈھانپ لے گا کہ اس کے نیچے والی چیز نظر نہیں آئے گی, ایسے کور کر لے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامک جو اس کی ٹریڈیشنز میں سے جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو دجال ہے وہ حق اور سچ کو ایسے چھپا لے گا کہ اس کو دیکھنا بہت مشکل ہوگا اور اس کو گیج کرنا تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا. اب میں چلتا ہوں اس کی چند ٹریڈ مارک چیزوں کی طرف. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کے وہ جو دجال سے پری ایرا ہے اس کے بارے میں کافی چیزیں ملتی ہیں. جیسے ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ اس سے آمد سے پہلے 3 سال پہلے 1/3 پیداوار دنیا کی وہ رک جائے گی یا روک لی جائے گی. یعنی کہ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ
ہم اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں، جیسے ٹوٹل جی ڈی پی ہے، جیسے میں نے بھی پڑھا ہے MBA وغیرہ میں، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی پیداوار کیا ہوئی، اور گوگل کریں تو وہ پوری دنیا کا بھی آپ کو ٹوٹل جی ڈی پی اور سب کچھ بتا دیتا ہے. تو وہ جو اس کی ہوگی وہ 1/3 کم ہو جائے گی. اچھا. اور یہ سمجھنا پہلے بہت مشکل تھا، اب سمجھنا مشکل نہیں ہے. وہ کیسے بھلا؟ کیسے؟ ابھی کورونا دیکھ لیں، جو ہے وہ ہوا ہے 2000 میں اور 2019 میں اور 20 میں، تو پوری ہارٹ پوزیشن پہ آئی، پروڈکشن کہاں تک گئی. اچھا. تو اٹ واز اے ٹریلر. تو مطلب وہ بھی کانسپریسی تھیوری ہے آپ کے خیال؟ میں نے اس کے اوپر بھی 1-2 وہ لیکچرز بنائے تھے، تو وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ میں نے ان ڈیپتھ میں اترنے کی کوشش کی. ہم تو سمجھتے تھے یہودی سازش ہے، چائنی سازش بھی دجال کے اندر آتی ہے. بیسیکلی جب آگے چلیں گے نا ہم گفتگو میں، تو اس سے کنٹرول تھنگ نا دجال میں. تو ابھی جو سسٹمز کنٹرول کر رہے ہیں وہ چاہے جیو ایک سائڈ پہ ہے، اور اس وقت 2 وہ بائی پولر نظر آ رہی ہے نا، کہ امریکہ کے پیچھے تو جیوز ہی ہیں اور ادھر چائنا ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو آگے چل کے یہ اب اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو اس میں سے وہ تعویل کر سکتے ہیں یا اس کو اپنی ریسرچ کے تحت کوئی جواب دے سکتے ہیں. تو یہ آگے جا کے اللہ ہی جانتا ہے کہ پھر یہ سارے مل کے شاید دونوں جو ہیں یہ مل کے پھر ایک تھرون کے نیچے یعنی دجالیت کے نیچے آ جائیں. سو یو نیور نو. تو اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ قحط پڑے گا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ فرسٹ ایئر میں 1/3 پیداوار کم ہوگی دنیا کی، سیکنڈ ایئر میں 2/3. تو اس کو بہت اگر جھٹکے سٹائل سے بات کریں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس وقت دنیا میں لیٹ سے کہ پوری 8 ارب دنیا کے لیے جو فوڈ پروڈیوس ہو رہا ہے، تو اگر وہ 100 ہے تو وہ دوسرے سال جو 50 رہ جائے گا. تو پھر آدھی دنیا کیا پتہ چلا. پر تیسر بھائی اتنی دیکھیں نا، اب تو جینیٹک انجینئرنگ اتنی ہو رہی ہے، بیج اچھے سے اچھا بنایا جائے. مجھے پتا ہے وہ اب GMOs کے بارے میں اب آپ کیا وہ بات شروع کر دیں گے. آپ کو جب پہلے ہی پتا ہے تو پھر نہیں، مگر ان سے پیداوار تو زیادہ ہوتی ہے نا. لیکن وہ کنٹرول میں آ جائے گی نا، وہ آگے آپ آگے ہم اس طرف ہی جائیں گے نا. اب دیکھیں پیداوار ہو رہی ہے. اگلا میرا جو اصل جو آج کا ٹاپک کا جو کرکس ہے نا، وہ یہ ہے کہ دجالی سسٹم میں 2 چیزیں آنی ہیں. اچھا. وہ کیا ہے؟ کہ وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ صرف ایک ہاتھ میں اور اس کے نیچے چند ہاتھوں میں چلا جائے گا. چلے میں نے جو آگے بات کرنی تھی وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. آپ پیٹر فلپ کی کتاب پڑھے، جائنٹس ہو ریلی رولز دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے شروع کی آپ کی ریکمنڈیشن جی، بہت کمال ہے. وہ دجالیت کے ساتھ بڑی جڑے گی آگے چل کے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ 17 ایسٹ مینجمنٹ کنٹرول اس وقت جو ہے وہ دنیا میں وہ کمپنیز ہیں، اور اس کے انہوں نے CEOs اور ان کے جو ٹاپ رینکس ہے وہ تقریباً 329 یا اس طرح لوگ دیے. تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں اس بک میں ہے کہ 80% ویلتھ 1% کے پاس ہے. تو بس اسی سے آگے تھوڑا اور ایڈوانس، جب آپ ایڈوانسمنٹ باقی چیزوں میں مان رہے ہیں، اسی میں ایڈوانسمنٹ مان لیں کہ یہ 80% ویلتھ 1% آف 8 وہ جو 8 ارب ہے اس میں سے ختم ہوتے ہوتے کہاں چلی جائے گی؟ ایک ہاتھ میں. تو مطلب کیپٹلزم کی آپ بات کریں تو کیپٹلزم کی روٹ ہی ساری کی ساری یہ ہے آگے. لیکن وہ اس وقت تو دوسری جو چیز ہے نا وہ آگے چل کے ہم آپ کو دیکھیں گے کہ اونرشپ ختم ہوگی. جب تک یہ ٹیگ لائن بنا لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آپ کا کس چیز کی اونرشپ؟ پوری دنیا میں ہم سب انسانوں کی اونرشپ ختم ہوگی. وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ جو بائیڈن نے اس کے لیے کیا کیا ہے، رشی سنیک نے کیا کیا ہے، وہ آگے چل کے مطلب سوشلزم آئے گا. نہیں، سوشلزم میں اونرشپ ختم ہوتی نا، زمین کی سب کچھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. نہیں، گورنمنٹ کا تو ہوتا ہے. یہ اس کی اگلے اپ گریڈڈ ورژن ہوگا، وہ ہم اس کو پورا سائنس کو دیکھیں گے تو وہ پھر کھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو ہوگی کہ اس کے آنے سے پہلے کے کچھ حالات ہیں، اور دوسری چیز اس کے اوپر یہ ہے کہ دجال کا جو سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے وہ اس کے پاس سپر نیچرل پاورز اس کے ہاتھ میں ہوں گی. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ریسرچر، 1-2 ریسرچر نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا ہے حدیث شریف کی طرف، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان زد عام ہے اس ٹاپک پہ حدیث شریف کہ دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک ریسرچر کی میں نے بات سنی، وہ مجھے بہت سٹرائک کی. انہوں نے کہا کہ دجال کو جو تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ جو اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے وہ رب کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب اسے کوئی اختیارات دے گا. وہ جو حدیث شریف ہے نا کہ وہ زندہ کر دے گا، مار دے گا. تو یہاں سے ایک بڑا باریک نقطہ وہ اس طرف تعویل کر کے لے کے گئے جو مجھے بہت اسٹرانگ لگا کہ ہاں سپر نیچرل پاورز اس کے ہاتھ میں ہوں گی. وہ کہے گا اگ جاؤ تو اگ جائے گی. وہ کہے گا پرومپٹ، میں اسے مانتا ہوں بالکل. کون ہو رہا ہے نا آگے آ رہا، ہم ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ. تو یہی ہے. اور بلکہ آگے جو میں نے آگے لکھا بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی کی جو غیر معمولی ترقی ہے، بیسیکلی یہ وہ جو آپ نے کہہ دیا وہ میں آگے کہنے والا کہ اے آئی تو پھر بہت پیچھے رہ جائے گی نا. ابھی تو یہ بگننگ ہے. پھر اس کے بعد VR آنا ہے.
وی آر آ چکا ہے لیکن جب اس کی ہائٹ جائے گی، Augmented reality اے آر ہے، وی آر ہے، ان دو کے اوپر جب میں نے دیکھا نا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میرا دجال ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی وہ یہ وجہ ہے اچھا کہ اس کے تناظر میں ہمارے لوگ نہیں دیکھتے دجال کو، اور اس کی ایڈوانسمنٹ پہ آپ یقین کریں کہ میں ہر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد میں نے وہ سبسکرائب کی ہوئے چیزیں، ایسی سائٹس بھی اور چینلز بھی، کہ میں وہ مستقل میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور آپ یقین جانیں گے فہد بھائی کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں، ایسے آئیز وائڈ اوپن کہ اچھا یہ اس طرف جائے گی، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی وی آر اس جگہ پہ ہے، ابھی اے آر اس جگہ پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے 30 ایئرس کے بعد کہاں جائے گی. یہ تو آپ بھی سوچتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں. تو یہ سپر نیچرل جو چیزیں ہیں وہ، پلس دوسرا ٹریڈ مارک، تیسرا ٹریڈ مارک اے آئی، وی آر اور یہ میٹاورس، اور ان چیزوں کی ابھی تو جسٹ دا بگننگ. یہ جب 30 ایئرس کی میچورٹی کے بعد کہاں ہوں گی وہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بھی دجالیت کے دریا میں جا کے یہ چھوٹے چھوٹے دریا گریں گے، بظاہر تو چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں. اگلا جو دریا گرے گا وہ سب سے اہم بات ہے، اس پہ بھی دجال پہ گفتگو کرنے والے نہیں گفتگو کرتے. میں چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو ایک سلسلہ شروع کیا نا، وہ میں نے آپ کی دیکھی ہیں ڈاکومنٹریز جو آپ سولو کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ کے کم از کم ان 2 چیزوں پہ کرے گا. میں ضرور انشاءاللہ کروں. واٹر سورسز، آپ نے جو 5 کروڑ ویڈیو کا نام لیا نا، اس میں واٹر سورسز کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری نہیں ہوگی شاید. نہیں، یہ بات تو ہے نا، اس کے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، تو مطلب پانی کو تو وہ کنٹرول میں کر لیا نا اس نے. پانی، یہی مطلب نہیں ہے بات کا. نہیں، اس کا اور بھی مطلب ہے، لیکن پانی جو ہے بیسیکلی یہ تو لائف لائن ہے نا. ہاں جی. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں. کہا جاتا ہے نا کہ اگلی جنگیں پانی پہ ہوں گی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود وہ اصل میں جو ریسرچ میتھڈالوجی اچھی لگتی ہے نا مجھے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ٹائپ لگتی ہے. کیا بات ہے کہ آپ سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ واٹر سورسز پہ آپ ایک ڈاکومنٹری لائیں، تو اس سے میری خواہش یہ ہے اور میری مراد یہ ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹری بنائیں اور آپ اس کے اینڈ پہ یہ کہیں کہ 30 سال کے بعد یہ ہوگا، اور پھر وہ 30 سال کے بعد نا 2050 میں لوگ آپ کے نا وہ ملینز آف ویوز لگائیں گے. آپ تو دنیا میں ہو نہ ہو یا ہم ہو نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کتنے مشہور ہو جائیں گے. صحیح ہے کہ وہ کہیں گے اچھا یار یہ بندہ آیا تھا فہد اور ہم نے اس کو جانا ہی نہیں. اور یہ آج سے یہ ہو رہا ہے نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، یہی ہو رہا ہے. اس فیلڈ کے سب سے جو بیسٹ مجھے اسپیکر لگتے ہیں عمران حسین صاحب کے ساتھ. انہوں نے آج سے 18-20 سال پہلے کو بات کہی، وہ آج سچ ہو گئی ہے. کون سی؟ یہ بہت سی میں بتا رہا ہوں کہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیشین گوئی کی تھی غزہ کے بارے میں، تو اس طرح اور بھی کئی لوگوں کی ہے. سب سے اہم چیز ایک اور جو ٹریڈ مارک ہے، میڈیکل سائنس میں آپ ابھی اس وقت 2025 میں جو سوچتے ہیں کہ کس ہائٹ پہ چلی گئی ہے، یہ 0 ہوگا. سب سے جو بڑی دجال کی ایک اور اچیومنٹ ہونی ہے وہ میڈیکل سائنس میں ایسی ہوگی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال سے وہ جو آج کل جرمنی میں چل رہا ہے نا کہ آپ اپنی باڈی فریز کریں اور 50 سال بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہاں، یا اس کو اس طرح لے لیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو ایک تو کچھ سپیکرز نے یہ بھی کہا کہ وہ میٹاورس میں ہوگا، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ فلموں میں تو ویسے بھی کر رہے ہیں، تو وہ فلم ہی ہوئی نا، دراز سے ہو رہا ہے. کیا آپ نے بہت اچھی اس کے ساتھ ایگزامپلیفائی کیا. میرے خیال سے ہو سکتا ہے وہ شاید ایک باڈی ٹائپ کوئی چیز بنا لیں گے. یعنی میں روبوٹ کو بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بھی لائف لائک نہیں ہے. وہ کچھ ایسا کریں گے. اس کے پیچھے میرے پاس میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں GC یونیورسٹی میں بایو ٹیکنالوجی کے HOD ہیں ڈاکٹر نعمان صاحب، تو DNA ریسرچر ہیں. تو انہوں نے مجھے 1-2 چیزیں بتائیں کہ جو مجھے ایسی سمجھ لے کے تھاٹ پہ آ رہی ہیں کہ وہ اتنی ایڈوانسمنٹ پہ ابھی کھڑے ہیں. اور DNA کے بعد جب انہوں نے مجھے DNA کی چند حیران کن ناقابل یقین چیزیں بتائیں ریسرچ کی جو امریکنز کی ہے، تو میں جب ایسے شوق تھا تو انہوں نے کہا ابھی تو RNA پہ بھی وہ آگے چلے گئے. تو پھر میں نے کہا پھر ڈاکٹر صاحب کیا؟ تو انہوں نے کہا RNA سے آگے پھر کہاں جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. تو جو DNA ریسرچر ہے ٹاپ کا امریکہ کا، وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ میں خود کسی چیز کو کریٹ کر دوں. اور اس نے اپنے سبارڈینیٹ پروفیسر سے کہا کہ میں یہ کریٹ کر دیا تو میں پھر اعلان کروں گا آئی ایم اے گاڈ. تو وہ DNA ریسرچ اگر یہاں پہنچی ہوئی ہے تو پھر بڑا ٹریڈ مارک، یعنی طب میں غیر معمولی اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہوں گی. یہ بھی اب آپ کے لیے ایک نئی ڈاکومنٹری کا ٹاپک ہے، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا پہنچے گا. اس کے لیے بڑی ایکسٹینسو ریسرچ آبویسلی آپ کو کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو ہے
وہ فوڈ ریسورسز پہ قبضہ پہ آ جائیں گے. آپ نے کہا پیداوار ہوگی, لیکن وہ پیداوار اگر ہوگی بھی تو اس کا سسٹم جو ہوگا کہ جس کو کلک کریں گے وہ خرید سکتا ہے. تو اس پیداوار کا پھر فائدہ کیا ہوا 8 ارب عوام کو؟ صحیح, ان کے ہاتھ میں تو وہ نہیں آئے گی. تو فوڈ ریسورسز اس کے ہاتھ آئیں گے. اور ایک جو اس کی سب سے بڑی ٹریڈ مارک ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ کہے گا تو وہ دنیا اس کو ہی مانے گی اور وہ چیزوں کو بالکل الٹ کر دے گا. اس کے بارے میں ایک صرف ورڈ ہے جو بھی ویڈیوز میں نہیں ہے, وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے میں شیئر کر دوں. مناظر احسن گیلانی ایک دیوبند کے بہت بڑے رائٹر بزرگ گزرے ہیں. یہ ان کے سب سے بڑے جو تھے مولانا سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ, ان کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. ان کی کتاب پڑھنے والی ہے. جو میں 2 بکس ریکمینڈ کروں تو وہ پہلی ہے مارکہ ایمان و مادیت, ان کی ندوی رحم اللہ کی, اور دوسری ان کی کتاب ہے فتنہ دجالیت کے نمایاں خد و خال. اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے جو پوری دجالیت کی ساری اس کیمسٹری کو سالو کر دیتی. صحیح, انہوں نے کہا حدیث میں الفاظ آئے ہیں ہیل کے, تو انہوں نے ہیل کا ترجمہ نہیں کیا, ہیل کو ایگزامپلیفائی کیا بیک ان 2 سینچریز. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں وہ اسٹریٹ کے جو ہوتے ہیں نا شعبدہ باز قسم کے, وہ لوگ آتے ہیں تو وہ لوگوں کو جمع کر کے تو ایک شعبدہ دکھاتا تھا وہاں. وہ یہ کہ مرغی کو کچھ ایسی چیز پلاتا تھا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو جاتی تھی, اور لوگوں کو کہتا تھا یہ دیکھو مر گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر کوئی کیمیکل جو ایسا اس کے گلے میں ڈالتا تھا کہ وہ دوبارہ اٹھ جاتی تھی, اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کو اٹھاؤ. تو لوگ اس کو بہت کوشش کرتا, مجمع جمع ہے, کوشش کر رہا, نہیں اٹھا پایا. صحیح, تو لیکن جب انہوں نے وہ کیمیکل ڈالا تو وہ مرغی زندہ ہو گئی. تو انہوں نے کتنی کمال طریقے سے سمجھا دیا کہ ہم جس کو مردہ سمجھیں گے وہ بیسیکلی مردہ نہیں ہوگا, اس کے پیچھے کوئی ایک سائنس ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بہت اچھا ان کی ایک جملے سے لگا کہ وہ شعبدہ باز ہوگا, یہ بھی شعبدہ باز ہوگا, لیکن آبویسلی جیسے آپ نے اس کو کہا کہ اس کی اے آئی اس کی بہت ایڈوانسمنٹ ہوگی, اور اس کی طب اور ساری چیزیں ایڈوانسمنٹ ہوگی. صحیح, یا میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, اور میں کوشچن آپ سے یہ کروں گا, یہ سب چیزیں سر جن کو ترقی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان سب چیزوں کے فائدے ہیں. جی, ٹھیک ہے, مطلب آپ کہیں کہ جی ایم او سیڈ سے کوئی نہیں کما رہا, بہت لوگ کما رہے ہیں. آپ کہیں کہ اے آئی سے کوئی نہیں کما رہا, بہت. آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی, میٹاورس, ان سب چیزوں سے تو بھائی ایک عام آدمی کے ہاتھ میں بہت کچھ آ گیا ہے. اس پہ تو فائدے ہی فائدے ہیں. جی, تو اب جتنے بھی ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں ان سب چیزوں کو نیگیٹو پیکنگ میں کر کے کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بات کہی جائے کہ دجال کے خروج سے پہلے یہ نشانیاں ہیں, جیسے ڈاکٹر اسرار رحم اللہ کہتے تھے کمنگ ایونٹس کاز دیئر شیڈوز بیفور, یہ وہ بار بار بولتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں میں مانتا ہوں, مگر ان چیزوں کو نیگیٹو پیک کر کے آپ لوگ کیوں پریزنٹ کریں؟ ان سب چیزوں کے ایک ایک کا ہزار کروڑ فائدے ہیں, بتائیے. بالکل, یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کا بھی سب سے ویلڈ ترین کویشچن ہے. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ میں اس کو صرف انٹر لنک کر کے دکھا دیتا ہوں پکچر, میں اس کی تو نیگیٹیوٹی پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے, آپ نے میرے وہ ورڈ سنے کہ یہ سارے دریا الٹیمیٹلی جا کے تو دجال کے سمندر میں گریں گے. تو جب تک یہ سمندر میں نہیں گر رہے, ٹھیک ہے, یہ میرے لیے نہیں, یہ 203 ممالک کی وہ کسی بھی ایتھنیسٹی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. صحیح ہے, فائدہ مند یہ ہے, لیکن جب اس کے اوپر کوئی تھرون رکھ دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک بے تاج بادشاہ بیٹھ جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ کرے گا کیا؟ چلے اچھا ہوا, آپ نے جو بات کہنی تھی وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اس کا جو درمیان لنک ہے وہ کیسے, یہ ایک اتنی اچھی فروٹفل چیز کیسے اس طرف جائے گی. یہ 2021 میں ورلڈ اکنامک فورم کا کرونا کے بالکل بعد ان کا سالانہ ایک وہ اجلاس ہوتا ہے, ڈیووس میں ہوا. ڈیووس میں ہی میرا حال 1-2 سال ہوئے. تو میں اس کو آپ کو بتایا نا کہ میں دجالی سمجھنے کے لیے اس کو سنتا ہوں, اس کو فالو کر رہا ہوں. 2021 میں انہوں نے کہا کہ سنس, میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت شدید بحران آیا دنیا میں, اور دنیا ایک ہارڈ پوزیشن پہ آ کے بالکل بند ہو گئی, تو انہوں نے ایک لفظ بولا, دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. ٹھیک ہے, اصل میں اگر دجالیت پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہو نا, تو یہ اگلے 100 سال کا سب سے ہلا دینے والی لائن تھی, لیکن آپ نے بھی کتنے مزے سے کہا ٹھیک ہے.
نہیں میں سمجھ اور گیا دنیا نے بھی کہا, مجھے اس کا مطلب پتا ہے نا. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, تو وہ دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. اب ریسیٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی اکانومی بھی وہ چینج کریں گے, آپ کی تھیولوجی بھی وہ چینج کریں گے, آپ کی سماجیات وہ پہلے ہی چینج ہو چکی ہیں. جیسے ڈاکٹر عمران حسین صاحب جو ہیں وہ بڑی کمال بات کرتے ہیں, وہ میں بہت ریکارڈ کرتا ہوں. سیکس از ایز فری ایز سن شائن, پہلی بات. اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ آخر الزمان کو سمجھنا ہے تو یہ 2 لائنیں بولتے ہیں. اور دوسری لائن وہ کیا بولتے ہیں کہ پچھلی ساری تہذیبوں میں جب سے انسانیت آئی ہے, یو کین میری اے مین اینڈ یو کین گیٹ اے میریج سرٹیفکیٹ. تو یہ ہے وہ چیزیں جو وہ ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ اعلان ہو گیا ڈیووس میں, یہ ایک ورلڈ اکنامک فورم ایک پرائیویٹ ہے, یہ اس کے پیچھے کوئی بظاہر اس کے پیچھے کوئی حکومتیں نہیں ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ G8 کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ ایک نیچلے لیول کا فورم, وہ G8 کے پریزیڈنٹس کو بلاتا ہے اور یہ وہاں جا کے اسپیچ دیتے ہیں. یہ اس کے اوپر پھر آپ کو اب نیا ریسرچ کرنی چاہیے. دوسری بات, اس کے ٹھیک ویک کے بعد پرنس چارلز, اس وقت وہ ابھی جو ملکہ تھی وہ زندہ تھی, تو اس وقت وہ پرنس تھا, بعد میں وہ تھرون پہ بیٹھا ہے. پرنس چارلز کو ابھی جا کے میری پوڈ کاسٹ کے بعد کیجیے گا, پرنس چارلز نے اس کے اوپر وہ بھانڈا ہی پھوڑ دیا. کیا اس نے اس کے اوپر ایک انٹرویو چھوٹا کہیں ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ, اسی کو ریکارڈ کیا. نو یو ول اور نتھنگ بٹ یو ول بی ہیپی. اچھا, یہاں ایک بڑی مزے کی بات, میں ورلڈ اکنامک فورم بتایا نا, میں اس کو فالو کیا ہوا ہے. جب یہ آیا اس کا بیان, تو اس کے نیچے تقریباً سمجھیں کہ سینکڑوں کمنٹس آئے گوروں کے. ایک کسی گورے کا کمنٹ مجھے بہت پسند آیا. اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے لکھا اف وی ول او نتھنگ دین ہو ول او ایوری تھنگ. تو میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ چند ہاتھوں, اور میں نے اپنے کسی مولوی سے نہیں دیا. نہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا, لیکن ہم وہ ریسرچ نہیں کر پاتے. چونکہ میں تو اب سے میں نے 19 سے شروع ہو گیا تھا یہ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ اب دجالیت کی طرف جا رہے ہیں. پھر 2019 سے نہیں, 19 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر سے نہیں, 2019 سے. اچھا. تو یہ اس نے کہا کہ دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اکنامک ریکوری پلان. ٹھیک ہو گیا. آپ کو بڑی مزے کی باتیں اب 2 آنے والی ہیں, آپ بڑے انجوائے بھی کریں گے اور بھولیں گے بھی نہیں. ایک گورے نے جو بائیڈن کے صدر ہونے پہ بڑی کمال بات کی. ٹھیک ہے, وہ بعد میں سنیں, لیکن اس سے پہلے سنیں جو بائیڈن کیوں آیا تھا. وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کے لیے آیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ میں اسی سوال پہ چل رہا ہوں. دوسرا جواب اس کا, پہلا آپ نے سوال کیا تھا جی کہ یہ فائدے مند چیزیں ہیں اور تسی مولوی انہوں کہندے ہو کہ مولوی میں نہیں بولا ہے, تسی لایا. اچھا چلو, میں ریسرچ کیا کہا تھا, اسکالرز کہا تھا آپ نے. اسکالرز کہا تھا, تو وہی کی بات صحیح ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو بس ایسے ہی ڈراتے ہی رہتے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات سنیں, انہوں نے جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس میں ایک چیز ہے کہ پارلیمنٹ میں چیز پیش ہوتی ہے اور وہ لا بنتی ہے, لیکن اس میں ایک شک ہے کہ جو صدر ہے وہ اگر کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے, کسی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. وہ رات کو سو کے اٹھا اور وہ پتہ کیا کہے گا, اس نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور وہ لا ہے. اچھا, وداؤٹ اینی کانسنٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کا سب کو سمجھنے کے لیے. اچھا, وہ کسی کے کنسنٹ کی ضرورت, اس نے صبح اٹھ کے اگر سائن کر دیا, کہا پڑھا یہ لا یا سنی سنائی بات؟ میں نہیں جی سر جی, میں اس کے بعد پھر پڑھتا نہیں ہوں. میں اس کے بعد پھر میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی یونیورسٹی کے جو پروفیسر کا اس پہ کریٹک ہے نا. اچھا, وہ بڑا سویرے اٹھ کے کہ آج تو امریکہ کپڑے نہیں پہنے کسی نے, ایسا کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا. ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اس نے, سنیں, ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا. اور دوسری بات اور بھی ہے اس کانسٹیٹیوشن میں, اس کو ریووک نہیں کر سکتی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. ہاں, اس کا اب میں بھول گیا ہوں, اس کا کوئی ایک طریقہ ہے, شاید کہیں جا کے اس کو پکڑ لیں. لیکن جو میں نے پڑھا اس کے بعد, آپ نے صحیح سوال کیا, میں اس کے بعد وہاں جاتا ہوں اوریجنل سورس پہ اور اس کو پھر پڑھتا ہوں, اور اس کے اوپر جو ان کے انٹرنل کریٹک ہے ان کو سن لیتا ہوں, کیونکہ وہ تو انہیں کے گورے کر رہے ہیں. سر جی, اس نے آرڈر کیا جاری کیا کہ 2030 تک وہ پیپر منی ختم کرنی ہے امریکہ نے. صحیح ہے. اس کو CBCD شاید کہہ رہے ہیں.
آپ چیک کر لیجیے گا, سینٹرلی کنٹرولڈ یہ اس کی ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ کرپٹو کرنسی سے اگلی شکل ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے کہ مجھے 2030 تک پیپر منی ختم کر دی ہے. تو دجال کی اگر پوری ایپیسوڈ میں 2 چیزیں سمجھ لیجیے کہ دجال آپ کی ملکیت میں کچھ نہیں رکھنا چاہتا, اور یہ ہو کے رہے گا ود ان 10-15 ایئرس میں. اور دجال آپ کو ایک ڈیجٹ بنائے گا, جو اینٹی ختم ہو جائے گی. آپ ایک اینٹی ہیں, آپ بھی ختم ہو جائیں گے, میں بھی ختم ہو جاؤں گا, ہم ایک ڈیجٹ ہوں گے. اور اچھا, اس کو آپ سمجھیں گے آپ اسی گھورے پروفیسر کی کریٹک سے, جب اس نے کہا نا کہ مجھے 2030 تک یہ کرنسی ختم چاہیے اور ڈیجیٹل کرنسی چاہیے, تو اس پہ اس پروفیسر نے کہا ان کی یونیورسٹی نے, ہی وانٹس اے کرنسی وچ دے کین ٹرن آن اینڈ آف ایٹ دیئر اون ول. لو جی, دجالیت کھل گئی. ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ نہیں اب؟ نہیں. اچھا, میں نہیں مانتا. چلے میں اپنی بات کو اس کو پورا کر. یہی بات کچھ تھوڑے دنوں بعد یا تھوڑے دنوں پہلے رشی سنیک نے کی. اب وہ جو میں بات اصل بتانا چاہتا ہوں بڑی مزے کی ہے. ایک کانسپیریسی تھیورسٹ ہے گورو میں ہی, تو اس نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ 80 سال کا ایک بابا, اور جو چلتے چلتے جس کی گیس جو ہے نا وہ خارج ہو جاتی ہے, اور وہ پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر, اس نے کتنی کمال اس کی کریٹک کی. انہوں نے کہا اس کو رکھنے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو جس کا ہاتھ, اس نے یہ 2 چیزیں اس کی بتائیں گے, اس کا ہاتھ کانپتا ہے اور جو ہے نا چلتے چلتے جو ہے نا اس کی گیس نکل جاتی ہے, اور وہ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس کے اوپر وہ فوکس ہوتا ہے اور وہ واضح دنیا سنتی ہے, تو مضحکہ خیز امریکہ بنتا ہے. تو وہ کیوں لایا گیا؟ تو بیسیکلی یہ وہ ایجنڈے ہیں کہ آپ نے اپنی پیپر منی کرنی ہے ختم, اور اس کے بعد جب منی ایک ڈیجٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاس نہ ملکیت ہوگی, اور اگر آپ کے پاس جو آپ کی تنخواہ بھی ہے, سیلری بھی ہے, یا آپ کے ایسٹس بھی ہیں, تو وہ جب چاہے آن اینڈ آف کر دیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ویٹو ایک جو پاور عجیب سی اس بندے کے پاس ہے کہ وہ ایک لا کر سکے, وہ اسی کا ایک کام کے لیے ریزرو رکھا ہوا اس نے, نہیں کہ وہ کبھی ایک دم سے اکانومی آف کرے گا دنیا کی, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, جو پھر وہ کس لیے ہے وہ تو ان کا پہلے سے چلتا آ رہا ہے. یوز تو انہوں نے کبھی کیا نہیں کرتے ہیں, پہلے کرتے ہیں. میں نے جب وہ پڑھا تو اس میں کئی لوگوں نے کیا ہے, لیکن وہ اس طرف کوئی نہیں گیا نا. دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے, اس کا جواب ڈاکٹر عمران حسین دے چکے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ ریسرچ کے مطابق 3 دور آئے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے بدل کے رکھ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ پریک بریٹانا, وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کلونیل دور کے بعد وہ کہتے ہیں وہ اپنی موت مر گیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں سپر پاور آیا, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پیک امریکانا. اچھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پیک جوڈیانا تو ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ختم ہوگا, دجال میں یہ جا کے مرج ہو جائے گا. تو لا وہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن ان لاز کے اوپر بھی اب یعنی امریکہ کے اس پیک امریکانا سے اب وہ جو کہ پاور ٹلٹ ہو کے چلی گئی ہے پیک جوڈیانا کی طرف, تو وہ ہمارے لاز کو نہیں چھیڑتے. وہ پاکستان میں ان کو کیا مسئلہ ہے 295C سے, یا اگر کوئی اس کا کوئی استعمال کے اوپر کسی کو ہے تو انٹرنل بیٹھ کے ہم کریں نا, ٹھیک ہے, تو وہ دنیا کے ہر لا کو نہیں چھیڑتے. تو اسی طرح بیسیکلی وہ جو آپ کہہ رہے تھے, تو یہ کوئی میں کانسپیریسی تھیوری نہیں لے رہا, لیکن آگے جب کنٹرول گین کریں گے تو وہ پھر ان لاز میں سے اپنے مرضی کی چیزیں نکالتے جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں مجھے سمپل یہ بات بتائیں نا, آپ کو اس چیز سے الجھن ہے کہ ایک بندے کے کنٹرول میں سب کچھ آ جائے, ایگری؟ جی. اچھا, آپ کو اس چیز سے بھی الجھن ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی نہیں ہونی چاہیے جو کرپٹو کرنسی دے رہی ہے؟ ایک طرف تو رہے نا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ایک بگر پکچر پہ دیکھ رہے ہیں نا. میں نے آپ سے پہلے ہی یہ چیز میں نے کلیم کر دی کہ آپ نے جو سوال کیا وہ آپ کا سوال تھا آج کے تناظر میں, جی کہ آپ لوگ ان کو اس سے اتنی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے AI سے. جیسے یہ دیکھیں یہاں بھی کتنے BS کے لڑکے ہیں ای کامرس میں, وہ ڈالرز کما رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کتنی اچھی بات ہے. لیکن ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کی پریڈکشنز کی گئی ہیں ہمارے ریلیجیس اسکرپچرز میں, ہم تو صرف اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو پھر آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا کہ ابھی کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ میکرو پکچر دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا یہ. جب یہ ہاتھ میں چلی جائے گی تو ہم تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور میں تو اس کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ رکھوں گا. میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وہ ساری چیزیں بتائی ہیں, ابھی اس کی جو صورت حال ہے یا نہیں ہے, ہم تو ایک اسپیکولیشن ہی کر رہے ہیں نا.
تو یہ سارے اسپیکولیشن کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جاتی بظاہر نظر آ رہی ہیں. اب جو اس کو مان لے گا وہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے, اور جو اس کو ڈینائی کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی یہ تو کوئی چیزیں ہی نہیں ہے, تو یہ تو فورم کھلا ہے, پھر وہ اس کی اپنی مرضی. یہ چیز بنائی بھی انہوں نے خود ہے, پیپر منی. جی. اب آپ کہتے ہیں ختم بھی انہیں خود ہی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب میں بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے پیپر منی کے پیچھے سونا ختم کیا تھا, اف ایم ناٹ رانگ. میں ادھر ہی آنے لگا تھا. اچھا, جیڑی میں گل کرنا میں ادھر ہی آنے لگا. آ کیوں نہیں جاتے, خود مجھے لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, انہوں نے یہ پورا کا پورا کام اچھے خاصے 100-150 سال میں انہوں نے یہ چیز اچیو کی ہے. اتنی مشکل سے آگے ہم پیپر منی پہ لے کے آئے ہیں. اب اسی سسٹم کو یہ خراب کریں گے, کیوں کریں گے بھائی, کیا ان کو پرابلم ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب کریں گے, تو ان کا اپنا ایک یعنی کہ وہ بھی تو ود دا پیسیج آف ٹائم اس کو دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ اینڈ ڈن کرتے ہیں, اور پھر وہ سیکھتے ہیں کہ صحیح کنٹرول نہیں ہوا. اچھا چلو, تو یہ تو وہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی گاڈ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چیز بنائی تھی اور وہ غلطی نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے نا, ہوں میں کہوں گا مولوی, ٹھیک ہے, مولویوں نے اپنا کو حل دینا نہیں, انہوں نے ہر حالت نا تنقید چکی جان گے جی یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی شعر ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی شعر ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے یہ سمجھ نہیں, تو اپنا بھی کوئی سولوشن دو. اس میں 1000 گنا آپ سے متفق ہوں. ہاں, ساڑھے کو سولوشن دینے والے مائنڈ ہی نہیں ہے. ہاں, انٹیلیجنشیا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ میں نے اپنے کئی دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا بتائیں کبھی آپ نے پچھلے یعنی کہ جب کرونا آیا ہے تو اس کے بعد 4 سال تک گزر گئے نا, 5 سال گزر گئے, میں یہ بات کبھی کسی مولوی سے آپ نے سنی ہو کہ رشی اس نے اتنی اس بات کو سوچا ہو؟ تو جب ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں تو ساڑھے تے کری جو اعتراض ویلڈ ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے, میں بھی اسی ٹیبل کے اس سائڈ پہ کھڑا ہوں کہ کوئی بھی ہو, یہ ہمارا کام تھا. میں اپنے دوستوں کا کوئی اکنامک سسٹم ہے اگر تو ہے, ٹھیک ہے, مجھے آج تک کسی نے اس کا مدلل جواب نہیں ہے, بلکہ ریسنٹلی ایک شیعہ عالم آئے تھے ریحان نقوی صاحب, انہوں نے کلیئرلی کہا اسلام نے ہمیں کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا, کچھ اصول دے دیے ہیں, سسٹم آپ نے خود بنانا ہے. وہ ہم نے بنایا کچھ نہیں بنایا, تو سود پہ چل رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے نا سر, وہ یہودیوں کی تو یہ 4-5 نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ سود سے بھائی وہ جان نہیں چھڑا سکتے. انہوں نے آج تک ہمیں ایسے پکڑ کے رکھا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اس کا دھواں ہم تک بھائی ضرور پہنچ جائے گا, اسمیل اس کی وہ ہم تک سر پہنچی ہوئی ہے. اس سے ہم جان بھی نہیں چھڑاتے اور تنقید بھی کیے جاتے ہیں. اب اس کے الٹرنیٹو میں آج سے کوئی لگا لیں کوئی پتہ نہیں 17-18 سال پہلے ایک لال ٹوپی والے بھائی صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑا شور مچایا تھا, یہ گوئنگ بیک ٹو دا زیاد حامد کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں جی, انہیں کی بات, میں نام نہیں لینا چاہتا. نہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں, میں ایک دور میں ان کے سحر میں گرفتار تھا. اچھا, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ چاہیے ہمیں, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی گاٹ ٹو نو نہیں یار, یہ بھی وہ ٹپیکل آرتھوڈاکس بندہ ہے. ٹھیک ہے, اور متعصب ہے, بہت زیادہ ایک تعصب رکھنے والا بندہ. خیر ہم اس چیز کی بات نہیں کرتے. ہی یوز ٹو سے کہ یار ہمیں وہ گولڈ اسٹینڈرڈس کی طرف جانا چاہیے, جو کہ اس ٹائم پہ بڑا ایک ایکٹیو بندہ تھا, رون پال. ٹھیک ہے, وہ اس کی بڑی امریکہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھا رون پال, وہ اس کی بڑی زیادہ وہ حمایت کیا کرتا تھا. دین بہت دیر میں نے سوچا, میں کہ یار چلو گولڈ اسٹینڈرڈ چاندی پہ بھی آپ چلے جاؤ, ہے کیا چاندی, ہے کیا سونا, ہے تو پتھر ہی, ہے تو پتھر ہی نا. ٹھیک ہے, اچھا کیوں اس کی طرف جائیں, کیونکہ اسکیرس ہے. نہیں بھائی, سونے سے زیادہ چیزیں اسکیرس دنیا میں موجود ہیں, ان کو کیوں نہیں اسٹینڈرڈس ہم لوگ بنا لیتے. ٹھیک, تو آیا کہ اب پھر ہمیں بارٹر ٹریڈ سسٹم میں واپس ڈالنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, ویسے بہت اچھا ہوگا. کوئی نہیں, اس میں بڑی مصیبتیں ہیں, کیونکہ وہ جیسے آج کل NFT ہے نا, نان فنجیبل ٹوکن, وہ وکھرا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جی میں کہہ نہیں سکتا اے وڈا تیسر لے کے تیسر دا پان دے دیو, 3 تیسر دے دیو, یہ چیز ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, تو جنی دیر تک پان لین والے پنجابی موجود رہے نا, تو وہ بارٹر ٹریڈ سسٹم چل نہیں سکتا. یہ بات ہے. میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے دوں, یہ میرا بھی سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایسی مولوی کیوں نہیں دیتے نا, صرف کریٹک کر کے تو اپنا گڈی چ بیٹھے تھے نکل گئے. صحیح, ایسا ہی ہے نا. اس کی وجہ کہ جس طرف جانا تھا نا, گاڑی کا رخ کسی اور طرف ہے. صحیح, ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے. سب سے بڑی بات تو یہ تو ہم تو مسلک اور اس کی اورینٹیشن میں ہی الجھے ہوئے. میں جو خود میرا سب سے زیادہ جو دیکھنے کا انداز ہے وہ یہی ہے. صحیح بات. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جانا اس طرف ہے اور ہم ہیں ہی اس کی رانگ سائڈ پہ, رانگ وے پہ ہیں. صحیح بات. آپ کیوں پھر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں, مجھے بتائیں. میں نے ویسے جو آپ سوچا نا, میں
اب آپ کو اپنے اس میں چینل پہ میں نے آپ کو انوائٹ کرنا ہے. اچھا ہاں, اور میں نے یہی سوچا کہ آپ سے کہوں گا آپ کسی آن ریکارڈ ہو گیا, اگر میری ویڈیو سیڈ میڈیا پہ نہ نظر آئی تو پھاڑ لینا. نہیں, اور وہ ٹاپک بھی بڑا کمال ہے. اچھا جی. ہاں جی, ٹاپک یہ ہوگا کہ میں کہنا بولو دسو تسی ساڈے بارے کی کرنا, اور کوئی ایک اور ٹاپک رکھیں. دیٹ وڈ بی گڈ. یہ اس لیے ہے کہ ایٹ لیسٹ دیکھو میں کی کرتا. صحیح ہے. اچھا دیکھیے یہیں سے چیزیں آگے وہ جو ہے نا وہ نتھر کے سامنے آئیں گی اور وہ فلٹر آؤٹ ہوں گی اور پھر آئیں گی. چونکہ آپ سے ایک بڑا اچھی گپ شپ لگی تو آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ سم پرسن کہ جو دونوں طرف کا بائسڈ نہ ہو. وہ آپ نے جو بھی بائک کا نا کہ میں جن سے متاثر ہو وہ تو متاثر نکلے. میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ وہ جو حسن نثار صاحب نے کہا کہ یار تسی مولوی مسلمان جڑے نے تاریخ کے 1000 سال کے دسترخوان پہ حرام خوری کر رہے ہو. انہوں نے کہا نا تھوڑے سخت الفاظ ہیں, لیکن کیا کیا جائے, بات تو یہی ہے. بات تو ایسے ہی. ٹھیک ہے, سرجری کی اس وقت جتنے اکوپمنٹ ہیں وہ تقریباً 95% ایک مسلمان سرجن کے ہیں. اس کا میں ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں. خدا بخش لائبریری انڈیا میں ہے, اس کا میں نے ایک کلپ دیکھا. اس میں ایک بک تھی کہ جو آج سے صدیوں پہلے ایک مسلمان سرجن نے لکھی. تو اس کے آگے یہ ڈاکومنٹری میں یہ تھا جو اس وقت سرجری کے حالات ہیں نا 100 کے قریب. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پورا یورپ اس حالات کے بغیر سرجری میں آگے ہی نہیں آ سکتا تھا. بس وہ جہاں سے ہم نے ڈراپ آؤٹ کیا ہے اس کے اوپر واپس جا کے بات کرنے کی, ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی وہ, مگر بات وہی نا, حسن نثار صاحب جو بات کہتے ہیں اس پہ ہم آپ مولویوں کو غصہ چڑھتا ہے, لیکن چڑھنا نہیں چاہیے. آپ نے بھی وہ بات کی تو ہمیں نہیں چڑھنا چاہیے. ہم اس میں نا ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں کی کیتا ہے, جو وہ حسن صاحب کہتے ہیں ہم ایک بال پوائنٹ نہیں دے سکتے, ہم ایک پیمپر نہیں دے سکتے, ان کے ٹپکل الفاظ ہیں. تو ہم سارے پدرم سلطان بود کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. یا مائی فادر واز اے کنگ جی, انہوں نے کیا تھا آفٹر معتزلائٹس, معتزلہ کے بعد کوئی ریشنل مسلم کمیونٹی, کوئی گروپ ہمارے جو ہے نا اس میں وہ بنا ہی نہیں ہے. اور آج تک میں ڈھونڈتا ہوں یار, اور جو بھی کوئی تیسر بھائی تھوڑا سا ریشنلی, اب اسلام منع نہیں کرتا کہ ریشنلی چیز, اسلام ہے ہی تو ریشنلٹی. اسلام کہتا ہے کہ یار آپ تھوڑا عقل سے چیز کو کرو. اگر عقل کا فلٹر چھوڑ دیں تو پھر تو تقلید ہے, اور تقلید پھر دجال بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی چیز مجھے بتائی جاتی ہے دجال کے بارے میں اس کو منون مان نہیں لیتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان سب چیزوں کی بظاہر تو یار فائدہ ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اب آپ سے ایک کوشچن یہ کرتا ہوں سر, کہ ایک چیز ہے نا ٹائم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے, اور میں چھوٹا سا ہوتا تھا تب سے میں سن رہا ہوں یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. 10 بگ جو ہے نا وہ اس کے سائنس ہیں وہ تو ابھی رہتے ہیں. چلو 2 ہیں کہ جو چھوٹی تھی, اور 10 ہے 10 بگ. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ یہ والا چنک پورا ہوا ہے. اچھا چلو, جب بھی یا شاید کچھ پورا ہونے والا ہے. وہ تو بالکل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, اور وہ پہلے امام مہدی ہیں, پھر دجال کا خروج ہے, بالکل اینڈ پہ جا کے جو ہے نا چیز آنی ہے. بٹ اس طرح کی باتیں جب یہ ہو جائے گا تب قیامت نزدیک آ جائے گی, نزدیک آ جائے گی. یہ نزدیک کس سے نزدیک, اٹس اے ریلیٹیو ٹرم. ٹھیک ہے, اور پھر ایک بات یہ بھی ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی, وہ کرنل اشفاق احمد صاحب تھے, ان سے سورہ کہف پہ بڑی پیاری ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا جی ایک مجھے سوال کا جواب دیجیے سر, کہ ہم یہ ایک طرف کہتے ہیں قیامت پلک جھپکنے کے نزدیک ہے, یس اور نو, آپ بتائیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی چلیں. اب حضرت عیسیٰ کے آنے میں, ٹھیک ہے, یہ دجال کے آنے میں, امام مہدی کے آنے میں, ٹھیک ہے, یہ سب کرنے میں نہ کرتے بھی جو سٹوری ہے 50-60 سال تو چلو لگیں گے. نہیں, اس کو ہم پہلی بات تو یہ کہ اس کو کسی ٹائم فریم میں نہیں کر سکتے, یہ 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا. نہیں میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ کافی دور ہے, ابھی کافی دور ہے نا, تو قیامت پلک جھپکنے کے قریب. اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا کیا ہے بس, یا تو یہ بات. لیکن جو آپ نے اتنے بڑی چیزیں گنائی, یہ ابھی میں اگر سوچوں 2025 میں تو نہیں نظر آ رہی نا. تو اس کو ڈسکس کرنا بس وہ ایک ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے, ہمیں قیامت سے نہیں اتنا ڈرنا. قیامت مجھے دور ہی لگتا ہے. اصل میں یہی جواب ہے جو آپ نے خود ہی دیا. میرے لیے شاید موت قیامت ہے, موت سے ڈرنا چاہیے. قیامت شاید بڑی دور بیٹھی ہوئی ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے. یہ بات ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں, وہی جو میں نے کتاب عرض کی نا, یہ ناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ, یہ بہت اہم, اس میں انہوں نے شروع میں ہی مے بی پری فیس میں یا شروع کے چند
اس کے پیجز میں بڑی خوبصورت بات کی جو میں نے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھی. اچھا. تو یہی سوال مجھے وہ اس سوال کا جو مجھے تنگ کرتا تھا جو آپ نے پوچھا وہی جواب مجھے بھی مل گیا. انہوں نے کہا کہ دجال تو آئے گا جب, لیکن دجال کے آنے سے پہلے حدیث شریف کے مطابق, یعنی انہوں نے حدیث کوٹ نہیں کی لیکن اس کے وہ ورڈنگ ہے کہ حدیث کے مطابق 70 دجاجلہ آئیں گے. میرا خیال ہے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ لفظ. نہیں 70 دجاجلہ یعنی چھوٹے دجال آئیں گے. ہاں یہ سنی ہوئی ہے بات. ٹھیک ہے, سنی ہوئی ہے نا. تو اب یہ جو دجاجلہ ہے اس وقت جو موجود ہیں, میرے لیے تو میری موت کے بعد تو میرا وہ سمجھ لے اگر میں ان کے فالو کرتے ہوئے جا رہا ہوں تو میرے لیے تو وہ وہی ہو گیا نا کہ میں دجال کا شکار ہو گیا. دجال کا نہیں ہوا, دجاجلہ کا ہو گیا نا. جیسے یہ ڈاکٹر شیخ عمران حسین صاحب کی میں نے بات کی ہومو سیکچولیٹی, تو اب جو اس طرف چلا گیا وہ کیا ہے, وہ ایک دجاجلہ کا شکار ہوا نا. وہ 70 میں سے ایک چیز تو ہے اس وقت. تو اس طرح ہم تو وہ جو اکثر علماء اس کی یہی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے تو ابھی سے اپنی موت کے بعد شروع ہے قیامت, کیونکہ آپ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ میں کسی دجاجلہ کا شکار ہو کے تو نہیں جا رہا اس دنیا میں. صحیح بات. تو میرے لیے تو ابھی بھی وہ اتنا ہی ٹف ٹائم ہے جتنا دجال کے وقت ہوگا, کیونکہ ابھی بھی کم نہیں ہے ڈسٹریکشنز. صحیح ہے. ہومو سیکچولیٹی بھی آپ کہتے ہیں کہ اسی کانسپریسی کے تحت ہے, اور پاکستان میں بھی کچھ لاز میرا خیال ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. چپ کر کے کچھ اندر خانے کر دیا انہوں نے کام. کچھ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ساڈے مولویاں دی ایک اور بڑی بڑا جڑا مسئلہ ہے نا وہ جذباتیت ہے. جبکہ وہ جو دوسری پارٹی ہے نا وہ 30 ایئر پلاننگ کے ساتھ بہت رینگ کے بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوگا, جب وہ سامنے آئے گا کچھ تو آپ جانتے ہی ہیں بلا 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 بلا. لیکن جب کہ یہ اسلامی بھی وہ سمجھ لیں کہ ایک عمل نہیں ہے کہ جو پیچھے سے ہمارے ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے صلاح الدین ہے, یوبی ہے, تو اس نے کیسے کروسیڈ سے کیا, رات کو اٹھ کے تو نہیں ہو گیا تھا. نہیں بڑی لمبی پلاننگ کر کے. یہودی بھی ایسے ہی لگے ہوئے ہیں سر, سب ایسے ہی لگے ہوئے ہیں سوائے ساڑھے. وہ پھر حسن نثار صاحب کی میں بات کروں, وہ کہتے جی وہ سازشیں کرتے, کہتے آپ کر لیں, آپ کر لیں, آپ پلاننگ کر لیں, آپ کر لیں. بھائی سازش کرنے کے لیے بھی ایک اچھا دماغ چاہیے, سازش کرنا. دیکھیں وہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے نا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ تو پلانر ہے نا. تو ہم یہاں سے نہیں لیگیسی لے سکتے, بالکل لے سکتے, اس کو ڈسکس کرنا چھوڑو. ہاں جی, میرا خود اپنا مائنڈ سیٹ یہی ہے, میں نہیں ڈسکس کرتا وہ ساڑھے نال کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اپنا انٹیلیجنشیا بناؤ, بہت اعلیٰ, اور زندگیاں کھپاؤ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. صحیح ہے. پھر آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا. ٹھیک ہے, ہر چیز یہودی سازش نہیں ہوتی, کچھ ہماری حرام زدگیاں جن کی وجہ سے ہم گرے ہوئے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں تیسر بھائی کہ شاید یہ ساری کانسپریسیز نہ ہوتی تو ہم تو بڑے ہی جو ہے نا وہ فٹ ہوتے, بڑے ہی ہم کمال پہ ہم کہیں پہنچے ہوتے. کورونا کا مطلب پتہ کیا میں نے جو کہنا شروع کیا تھا کہ ہم ایک انگلی کے اشارے پہ پوری دنیا کو ہالٹ کر سکتے ہیں. فراڈ تو وہ ہوتا ہے جو بتائے بغیر کیا جاتا ہے. ایسا انہوں 10 بھی رہے ہیں, ہاں میں اس کمیونٹی کا حصہ ہوں, اور پھر فراڈ بھی کر. پھر یہ کیسا فراڈ ہے؟ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم تو تمہیں ایسے ہی ماریں گے, کر لو جو کرنا. بالکل ہم مانتے ہیں. نہیں, کرسچین مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد, کروسیفائیڈ مانتے ہیں, نہیں دوبارہ آمد کو مانتے ہیں. ان میں جو کوشچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. کون سا کوشچن آپ کو امپورٹنٹ نہیں ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے. میں چونکہ نا کوشچن امپورٹنٹ صرف میرے اپنے پرسپیکٹیو سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ جانتا ہے میں جو بھی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں نا میں عوام کے لیے کر ہی نہیں رہا. میں اپنے ذہن کے کچھ مسائل تھے جو 1.5 سال پہلے لے کے نکلا تھا, میں کہ لوگوں کو پوچھیے, اس بہانے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا.